السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اب پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دے۔ اب ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی جو ہے وہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی پہنچی، انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے مسلمانوں کو ایک تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لینے کے لیے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا سے اختلاف مٹانے کے لیے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا اور انہیں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دینی فضیلت کے برقرار رکھنے کے لیے سخت مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی اصلاح اتنی آسان نہیں ہے۔ اب شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، سردی اور بھوک کی تکلیفیں، سخت دشمن کا مقابلہ، اپنی بے سر و سامانی، اور پھر اس حال میں خالی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی۔ ممکن تھا کہ مسلمان جی چھوڑ جاتے۔ خود مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ اور منافقین کی بھرمار تھی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا کر صبر دلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اپنا گھر بار، مال دولت مشرکین کے قبضے میں چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں یہود نے ظاہر اور خفیہ عداوتیں شروع کر دی تھی اور ہر طرح انہیں اذیتیں پہنچائی تھیں۔ مسلمانوں کو ایک تو گھر بار چھوڑنے کا صدمہ تھا اور دوسرا یہ یہودیوں کے ظلم کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا تھا کہ راہ خدا میں مصیبتیں برداشت کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ یعنی مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلو جیسی تکلیفیں بھی نہیں پہنچی ہیں۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت حاصل کر لو گے؟ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو تم سے اگلوں پر آ چکی تھی۔ تم تو ان سے اعلیٰ ہو، تمہیں چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی وصف میں ان سے پیچھے نہ رہو۔ انہیں تو اندرونی بیرونی مصیبتیں اور تکلیفیں بہت پہنچی تھیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا تھا، بار بار سخت مصیبتوں کا سامنا ہوتا تھا، اور شدت کی انتہا اس حد تک پہنچتی تھی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار مومن بھی مدد کی طلب میں جلدی کرنے لگتے تھے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھتے تھے کہ مولا اب تک تیری مدد کیوں نہیں پہنچی ہمیں، اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت آئے گی؟
حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کا حال بدل نہیں سکی۔ تب انہیں تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ مت گھبراؤ، رب کی مدد قریب ہے، ان حالات کو دیکھو اور صبر اختیار کرو۔ اور الحمدللہ کہ صحابہ کرام نے استقامت اور صبر کی مثالیں قائم فرما دی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ان کے صحابہ اصحاب انبیاء کے سردار ہیں۔ اگر ان کی صبر و استقامت دیکھنی ہو تو تاریخ کا مطالعہ کریں، اور قرآن کریم میں بھی ان کی بہت سی تعریفیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اور اس کی تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ دین اور نیکی پر چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ دوسرا فائدہ جو سائد سے ہمیں ملتا ہے کہ نیکی کی رغبت دینے کے لیے گزشتہ لوگوں کے کارنامے سننا، ان کے واقعات پڑھنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ فائزین کا یہ دستور اسی آیت کے ماخوذ ہے۔ دیکھیں اللہ پاک ہمیں پچھلے لوگوں کی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ اب جیسے ہمیں صحابہ کی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے تو ہمارے سامنے ایک مثال دی جاتی کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ نیکی میں دوسروں کی یعنی لالچ کرنا نیکی کی، ہم دوسروں سے زیادہ نیکیاں کریں اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے یہ ہرس، یہ لالچ، ہوس، اس چیز سے منع کیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن دین کے حوالے سے کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ بلکہ ثواب ہی ہے اس کا۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ بغیر عمل جنت کی خواہش کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ بے شک شفاعت اور رب کی رحمت حق ہے، مگر شفاعت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسے اس آیت سے ہمیں جو ہے فائدہ جو حاصل ہوا کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دین تمہیں مل گیا، کلمہ گو ہو گئے، تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو کیا تم بخشے جاؤ گے۔ یہ کافی نہیں ہے انسان کی بخشش کے لیے کہ وہ بس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کے لیے نیک اعمال بھی تو کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک سے جڑے رہیں، تو اور جہاں جہاں پاسبل ہو جتنا نیک اعمال کرنے کی کوشش جتنی زیادہ کر سکیں اتنی زیادہ کریں، تو پھر اللہ پاک ضرور ہمارے اس نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 215۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جانی قربانی کے لیے آمادہ کیا گیا تھا، اب انہیں مالی قربانی کرنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں مشغول ہو کر آئندہ کی کامل نعمتوں سے یہ غافل نہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اشارتاً آنے والی مصیبتوں کی خبر دی گئی تھی، جس میں جہاد بھی داخل ہے، اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب انہیں خیرات کے مصارف بتائے جا رہے ہیں، یعنی کون کون ایسے لوگ ہیں جن کو خیرات دی جا سکتی ہے، جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے، تاکہ انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ اب دیکھیں، ایک امتحان کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت پر گھبرایا نہ جائے، تبھی انسان اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی آئی ہے تو اس پر صبر کرنا، بجائے یہ کہ اس پر دل ہار دینا اور کفریہ کلمات ادا کرنا
تو وہ مصیبت پر جو ہے وہ صبر نہیں ہوگا. تو مصیبت پر صبر کرنا، گھبرانا نہیں، یہ امتحان میں کامیابی ہوگی. دوسرا یہ کہ کمائی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ امتحان کی صورت ہے، اور اس میں کامیاب انسان تبھی ہوگا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور بخوشی خرچ کرے گا. اب شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ حضرت عمرو بن جموح بہت مالدار اور بوڑھے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں. اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو. عرض کیا 2 ہیں، فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. عرض کیا 3 ہیں، فرمایا اپنے خادم پر بھی خرچ کرو. عرض کیا 4 ہیں، فرمایا اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. عرض کیا 5 ہیں، فرمایا اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو. عرض کیا 6 ہیں، فرمایا راہ الہی میں خرچ کر. اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. انہیں دونوں سوالوں کا جواب دے دیجئے کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا حلال مال راہ الہی میں خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو. لہٰذا اپنے ماں باپ کو دو کیونکہ انہی کے دم سے تم دنیا میں آئے. اپنے قرابت داروں کو دو کیونکہ ہر شخص کو اپنے قرابت دار کے حال کی زیادہ خبر ہوتی ہے، یعنی اپنے آس پاس اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا. پھر اگر تمہارے قرابت دار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہے، تو بہتر ہے کہ تم ان کی ضروریات پوری کرو. پھر لاوارث، غریب، یتیم اور مسکینوں اور راہگیروں کو بھی دو تاکہ ان کی فوری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اس پر ہی کیا موقوف، جہاں تک ہو سکے ہر بھلائی کی کوشش کرو. تمہارے کسی کام سے رب تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور اجر دے گا. اب فائدے جو شاید سے حاصل ہوئے کہ دیکھیں ہر قسم کا مال خرچ کرنا بہتر ہے. یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں لگائے گی، کوئی لمیٹیشن نہیں لگائے گی. فرمایا گیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو اس کو لباس فراہم کرنا، محتاج کو پیسہ وغیرہ دینا، کسی کو کوئی کاروبار شروع کرا دینا، کوئی زمین والا ہے تو وہ زمین میں کوئی خیرات کرے کہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، مسافر خانہ بنا دے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس آیت سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہیں. پھر یہ کہ خرچ میں قرابت اور حاجت کی ترتیب کا خیال رکھا جائے، مطلب زیادہ قریب والے جو ہیں ان پر پہلے خرچ کیا جائے، اس کے بعد دور کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے. پھر اسی طرح سخت ضرورت مند کو پہلے دیا جائے، پھر معمولی حاجت مند کو، اور جس کے اہل قرابت حاجت مند بیٹھے ہوں اور وہ غیروں کو خیرات دے دے تو یہ بھی مقبول نہیں. مطلب اپنے رشتہ دار محروم ہیں اور باہر کے لوگوں کو دیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے آس پاس نظر ڈالی جائے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے ان کا پہلے حق ہے. پھر اگلی بات جو ہے ایک مسئلہ اس میں کہ ماں باپ کو زکوٰۃ یا فطرانہ اور کوئی صدقہ وغیرہ دینا یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی بیوی اور اولاد کو بھی کہ ان کو بھی زکوٰۃ یا فطرانہ یا صدقہ دینا یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے ویسے فرمایا گیا کہ خرچ کرنا ان کے لیے، گھر والوں کے لیے. پھر ایک اور بات ہے کہ اس یتیم اور مسافر کو صدقہ واجبات دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہ ہو. غنی یتیم اور مالدار مسافر جو اپنے ساتھ آلریڈی مال رکھتا ہے، اس کے پاس ہے پیسہ، تو اس جس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو صدقہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ کہ انسان کو جس نیکی کا موقع ملے اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے. جتنا ممکن ہو سکے معمولی سے معمولی نیکی بھی جتنا ہو سکے اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ جتنا ہو سکے جتنی زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں ہم کر سکیں ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حلال بابرکت طیب رزق عطا فرمائے اور اپنے حلال بابرکت طیب رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 اور 217. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر آیت نمبر 217 ہے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ: آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والے کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب پہلی آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ماں باپ، اہل قرابت، مساکین و مسافروں کے لیے مال خرچ کرو تاکہ انہیں راحت حاصل ہو. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اللہ کے لیے جان خرچ کرو، یعنی جہاد کرو. کہ مجاہد کی قربانی سے ملک و قوم، دین و ملت سب ہی کا بھلا ہے. وہ پہلے بھی دینی اور قومی خدمت کا ذکر تھا اور اب بھی اس کی اعلیٰ قسم کا تذکرہ ہے. اب ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ تھی. ہجرت کے بعد جب کفار نے بہت پریشان کیا اور مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو گئی، تب انہیں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی تھی کہ جو تم پر ظلم کرے اور لڑے تم بھی اسے بدلا لو، اور اس پر بھی مخالفین ظلم و ستم سے باز نہ آئے اور ایمان والوں کو ہر جگہ اور ہر طرح ستانا شروع کیا. پھر تب انہیں جہاد کی عام اجازت دی گئی. اب اس آیت کریمہ میں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے. اب چونکہ جنگ میں جانی اور مالی قربانی کرنا ہوتی ہے اور یہ نفس پر بہت ہی مشکل بھاری ہے، نیز مسلمانوں کو اب تک جنگ کی عادت نہ تھی، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر راہ خدا میں کفار سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے. تمہیں جہاد گراں ضرور ہے مگر رب تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دو. بہت ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناگوار ہو مگر حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو مگر دراصل وہ تمہارے لیے مصیبت ہو. لہٰذا تم رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو، اپنے پسند اور ناپسند کا خیال نہ کرو. چونکہ تمہاری نگاہ فقط ظاہری عیش و عشرت اور آرام پر ہوتی ہے اور ہم حقیقت کو جانتے ہیں، لہٰذا تم ہمارا حکم بلا تامل قبول کرو، اور اس وقت کی تکلیف تمہیں آئندہ آرام دے گی اور اس وقت کا آرام بعد میں بہت مصیبت ڈال دے گا. لہٰذا اے مسلمانوں،
اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرمایا ہے وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت 217 کے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخر کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، یعنی حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی ہے، یعنی گناہ کیا تم نے۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئے صحابہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کے متعلق سوال کرنے لگے، تو پھر اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہو گئے اور فرمایا گیا کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا گرچہ بہت بری بات ہے، لیکن مشرکین کا شرک، مسلمانوں کو تکلیف دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا اور دوران نماز طرح طرح کی تکلیفیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بہت ہی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوتوں یہ دیکھ لیں، پھر مسلمانوں پر اعتراض کریں۔ لہٰذا کافروں، تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر اور ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہوئی تھی، لہٰذا کفار کا کفر اور مسلمانوں کو یہ جو ایذا دینا یہ تو کوئی قابل شک فعل نہیں ہے، یہ تو واضح طور پر ظلم اور سرکشی ہے۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے، یعنی اب اس کے بعد سے یہ جو حرمت والے مہینوں میں پہلے جنگ حرام تھی، اب ایسا جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، اور اب سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں فرما دیا گیا ہے کہ اب جہاد کی اجازت ہر مہینے میں ہر طرح سے ہے، جب کبھی بھی دشمن حملہ کرے، ضرورت پیش آئے تو مقابلہ کرنا اور جو ہے اس کا جواب ضرور دینا ہے، چاہے وہ حرمت والا ہی مہینہ کیوں نہ ہو۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر طعنے دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور یہ بیماری ہمارے عام لوگوں میں بھی ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیب اور گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شیطان نظر نہیں آتا۔ پھر دوسری بات ہے کہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ پھر تیسری بات ہے کہ اس آیت سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ کفار نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے کفار کو جواب دیا۔ پھر اگلی بات جو اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ اب اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ دعوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں اصل اسلام سے پھیر سکے وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی منمانی تعویلوں میں لگا دیا جاتا ہے، حدیثوں کے انکار میں لگا دیا جاتا ہے، نت نئے فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکے تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ الغرض آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔
اور پھر اگلی بات جو اس آیت میں کی جا رہی ہے، اور تم میں جو کوئی اپنی دین سے مرتد ہو جائے. مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں. آخرت میں تو اس طرح کہ اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے. اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں ہوتا. مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہوتا، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے گا. پہلا حج ختم ہو چکا، یعنی پچھلے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. مرتد ہونے کا مطلب ہے اپنے دین سے پھر جانا، دین اسلام سے پھر جانا اور کسی اور دین کو اختیار کر دینا. اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا اور اس نے زمانے ارتداد میں، یعنی کہ جس دور میں وہ مرتد ہوا، اس ٹائم پیریڈ میں اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی قبول نہیں ہوں گی. اور جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، جیسا اس آیت کے آخر میں معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم فیہا خالدون فرمایا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے اپنے لیے بھی. یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے. افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کی بنیادی عقائد سے لا علم ہے. شادی یا کوئی شخص مر جائے تو ہنسی مذاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار کرتے ہیں. گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اس میں کفریہ چیزوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ کہ دعا بھی یہی کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ نہ ہم کبھی مرتد ہوں اور نہ ہی ہماری اولاد دین سے پھریں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.